السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری کے سٹارٹ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری میں نے ایک ہارر ویب سائٹ سے لی ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ آئیے وداؤٹ ڈیلے ہم سٹوری شروع کرتے ہیں۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عمر اور عائشہ جنہوں نے اپنے ہنی مون پر جانے کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کیا تھا، ناردرن ایریاز جاتے ہوئے وہ ایک جگہ پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاک ہونے کے باعث ایک جگہ پر رک گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ایک ایسا رانگ ٹرن لیا جو کافی دشوار اور پہاڑی سنسان رستے پہ سے تھا۔ عمر کو اپنی گاڑی بہت احتیاط سے چلانی پڑ رہی تھی، کیونکہ ایک تو سڑک کی چوڑائی کافی کم تھی اور دوسرا سڑک کی ایک جانب بلند و بالا پہاڑ اپنے اوپر گھنے جنگلات لیے موجود تھے، تو دوسری جانب اتنی گہری کھائی تھی کہ اگر غلطی سے بھی کوئی اس کھائی میں گر جاتا تو اس کا ملنا ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا جب ان لوگوں نے اپنی گاڑی اس سڑک پر موڑی تھی۔ آسمان پر بادل اور بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا سورج ماحول کو کافی خوبصورت بنا رہا تھا۔ عمر ایک فوجی آفیسر تھا۔ عائشہ سے اس کی شادی پسند کی تھی، لیکن والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ عمر اور عائشہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور ولیمہ اگلے دن تھا، اور یہ دونوں اس وقت ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سفر نہایت آرام سے گزر رہا تھا اور یہ دونوں کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ جہاں دل چاہتا گاڑی روک کر فوٹوگرافی کرتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی گاڑی کا سفر کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ ان کی منزل کشمیر میں ایک آرمی میس تھی جہاں ان کا کمرہ بک تھا۔ بلکھاتی سڑک پر ان کا سفر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، لیکن اب مغرب ہونے والی تھی اور یہ لوگ اب بھی مین سڑک سے کافی دور تھے، اور پھر مغرب بھی ہو گئی۔ پہاڑی علاقے میں اندھیرا تھوڑا جلدی چھا جاتا ہے، اور جو راستہ دن کے وقت میں دلکش اور حسین نظر آ رہا تھا، اندھیرا چھاتے ہی کافی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی جس سے راستہ نظر آ رہا تھا۔ عائشہ کافی خوفزدہ لگ رہی تھی، لیکن عمر بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ یہ شاید اس وجہ سے بھی تھا کہ کیونکہ فوج کی ٹریننگ انسان کو کافی دشوار گزار بنا دیتی ہے اور وہ اپنے حواس پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہ تو صرف ایک اندھیرا اور سنسان راستہ ہی تھا۔ عمر کے مطابق یہ سنسان راستہ ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی باقی تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اچانک پہاڑی پر سے ان کی گاڑی سے کچھ میٹر کی دوری پر کافی سارے پتھر آ گرے۔ عمر نے بروقت بریک لگائی، مگر پھر بھی ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی اور کھائی میں گرتے گرتے بچی۔ اس اچانک حادثے سے کچھ دیر کے لیے دونوں سکتے میں آ گئے، لیکن عمر نے فوراً ہی اپنے سینسز پر قابو پاتے ہوئے عائشہ کو حواس میں لانے کی کوششیں کی اور جلدی سے خود اور عائشہ کو گاڑی سے نکال کر حادثے کی جگہ سے تھوڑا فاصلے پر لے گیا، کیونکہ اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مزید پتھر نہ آ گریں۔ عائشہ جو اب اس اچانک حملے سے پریشان تھی، ایک دم سکتے کی سی کیفیت کا شکار تھی۔ اب اپنے حواس میں وہ واپس آ چکی تھی، اور اب جب اس کو اندازہ ہوا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ عمر نے بڑی مشکل سے عائشہ کو سنبھالا اور اچھی طرح سے تسلی کرنے کے بعد کہ کہیں اس کی بیوی کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، سڑک کے کنارے موجود ایک بڑے سے پتھر پر عائشہ کو بٹھا کر پھر وہ گاڑی کا جائزہ لینے لگا، کیونکہ اگر تو گاڑی چلنے کے قابل ہوتی تو وہ گاڑی کو کسی طرح موڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرتا، کیونکہ آگے کی طرف پیش قدمی کرنا ناممکن تھا۔ مگر عمر کو پہلا جھٹکا اس بات کا لگا کہ گاڑی اب ناقابل استعمال ہو چکی تھی، کیونکہ پتھر سے ٹکرانے کے باعث گاڑی کا ریڈیٹر لیک ہو چکا تھا، اور ایسی کنڈیشن میں گاڑی کچھ میٹر بھی چلنا ناممکن تھی۔ عمر نے اپنا موبائل فون نکالا تاکہ مدد کے لیے اپنی یونٹ فون کر سکے، لیکن اسے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس علاقے میں وہ لوگ اس وقت موجود تھے وہاں موبائل سروس موجود ہی نہیں تھی۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ عمر کو کچھ بے چینی اور فکر مندی ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ رات کے اس پہر جنگل بیابان میں کیا ہوگا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اسے کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اسے کوئی فرق پڑتا تھا، لیکن مگر اس کے ساتھ اب اس کی ایک پیاری بیوی بھی تھی جو پہلے ہی بہت گھبراہٹ کا شکار تھی، اور ایسے میں اگر اس جگہ کوئی جانور آ جاتا یا کوئی اور انہونی ہو جاتی تو اس کے اپنے علاوہ عائشہ کا بھی ڈیفنس کرنا تھا۔ عمر نے گاڑی میں سے ضرورت کا سامان جس میں ٹارچ، ریوالور، خنجر اور پانی کی بوتل شامل تھی نکالی اور عائشہ کے پاس آ گیا۔
عمر کے پاس اب 2 راستے تھے، پہلا کہ ساری رات اس ویران علاقے میں گزار دے اور کسی مدد کا انتظار کرے، لیکن ایسا کرنا بے سود تھا کیونکہ اس ویرانے میں اتنی رات کو کون ان کی مدد کو آتا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ پہاڑی اور جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ کسی بھی طرح مین سڑک تک پہنچ جاتے، کیونکہ سڑک پر ضرور کوئی نہ کوئی مدد ان کو مل جاتی۔ فیصلہ کرنا نہایت مشکل تھا کیونکہ دونوں جانب خطرات تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں پہاڑی راستے میں سے سڑک کی طرف جائیں گے، کیونکہ رات کھاڑی میں گزارنا بھی ممکن اس لیے نہیں تھا کہ اگر مزید لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو یہ لوگ کھائی میں جا گرتے، اور باہر راستے میں گزارنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ جیسے جیسے رات گہری اور تاریک ہوتی جا رہی تھی درجہ حرارت بھی کم سے کم ہوتا جا رہا تھا اور رات باہر نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے ضروری سامان لے کر عائشہ کو لے کر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان بھی بادلوں سے گھر چکا تھا اور جس کی وجہ سے مزید اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ یہ دونوں ٹارچ کی روشنی کے ذریعے راستہ دیکھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ عمر تو اس قسم کے پہاڑی جنگلات سے گزرنے کا عادی تھا، لیکن عائشہ کے لیے یہ سب کچھ نیا اور دشوار اور خوفناک تھا، اور ہمت باندھے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ابھی ان کو چڑھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کو اپنی لیفٹ سائڈ کی طرف سے سرسراہٹ کی آوازیں آئیں۔ عائشہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی اور عمر نے بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے خطرے کے لیے تیار کر لیا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی جنگلی جانور یا پھر کوئی لٹیرا۔ عمر نے عائشہ کو اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور اس کو وہاں رکنے کا کہہ کر ریوالور لے کر نہایت احتیاط کے ساتھ وہاں بڑھنے لگا جس طرف سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کو صرف ایک چیز کا خیال تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے عائشہ کی حفاظت ہر حال میں کرنا ہے، پھر چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی بھی ہارنا پڑے تو وہ یہ ہار جائے گا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی بڑھا تھا کہ اس کو عائشہ کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ عمر نے چونک کر عائشہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس سے عمر کو ایک شدید جھٹکا لگا کہ عائشہ سے کچھ فاصلے پر درختوں کے پیچھے 2 آنکھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں عائشہ کو دیکھ کر گھور رہی تھیں۔ ابھی عمر یہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ یہ آخر کون ہے کہ اچانک وہ آنکھیں وہاں سے غائب ہو گئیں اور ایک غراہٹ کے ساتھ کسی جانور نے عمر کے اوپر چھلانگ لگا دی، اور اس اچانک حملے سے عمر بکھلا گیا اور وہ اپنا بیلنس نہیں رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر نیچے گر گئی تھی، مگر اس کو تھوڑی دیر میں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک چیتا تھا جس نے کافی مکاری کے ساتھ عمر کا دھیان پلٹایا تھا اور پھر اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس وقت جنگل میں چیتے کی دہاڑ اور عائشہ کے چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر عمر نے اپنے سینسز کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے پوری طاقت سے چیتے کے پیٹ میں ایک گھتنا مارا، جس سے چیتا اچھل کر دور ایک درد کی شدت کے ساتھ غراٹا ہوا گر گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد عمر نے اپنے خنجر نکالا اور چیتے کی طرف لپکا۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ خنجر سے وار کیا اور اس کا وار خالی نہیں جا سکتا تھا۔ پورا جنگل ایک زوردار آواز سے گونج اٹھا جو کہ چیتے کی دہاڑ تھی۔ چیتا زخمی ہو چکا تھا لیکن اس نے پلٹ کر عمر پر حملہ کیا، اور یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ اب کی بار عمر اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ خنجر عمر کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا اور اب باقاعدہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ چیتے کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے عمر کی شہرگ میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دے، اور عمر اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بھی رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح چیتے کی گرفت سے آزاد ہو کر قریب پڑا پتھر اپنے دفاع میں استعمال کر سکے۔ کیونکہ اندھیرا کافی زیادہ تھا اس لیے خنجر اور ریوالور تو نہ جانے کہاں گر چکے تھے۔ چیتے کے پنجوں کی وجہ سے عمر کو کافی زخم آ چکے تھے۔ پھر ایک دم سے آسمان پر زور سے بجلی چمکی اور بادل گرجے۔ یہ گرج چمک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بن کر آئی تھی، کیونکہ اس سے ایک لمحے کو چیتے کا دھیان بھٹکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کے حکم کے بھٹکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ عمر کو اللہ نے فتح دلائی اور عمر کا ہاتھ پاس پڑے پتھر تک پہنچ گیا اور پوری طاقت سے اس نے پتھر کو عمر نے چیتے کے منہ پر دے مارا۔ چیتا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بہکلا کر پیچھے کی جانب گرا اور عمر نے ایک دم سے اس پتھر کے ذریعے اس کے سر پر ایک کے بعد ایک کئی حملے کرنا شروع کر دیے۔ چیتا کافی زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور اس میں مزید مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ عمر کافی زیادہ تھک چکا تھا اور زخم بھی آئے ہوئے تھے، لیکن اس کی نگاہوں نے عائشہ کی تلاش کی، اور جیسے ہی اس کی نظر عائشہ پر پڑی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ درخت کے پاس شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ عمر عائشہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنی تکلیف بھول چکا تھا اور عائشہ کے پاس پہنچا اور بیگ کے پاس اور عائشہ کے پاس پہنچا۔
اور بیگ جو عائشہ کے پاس ہی زمین پر پڑا ہوا تھا اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر عائشہ کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تاکہ وہ ہوش میں آ سکے۔ عائشہ ہوش میں جیسے ہی آئی عمر کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی اور پھر رونے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے زندہ رہنے کی خوشی منائے یا اس زخموں کو دیکھ کر وہ غمزدہ ہو۔ بہرحال پھر عمر نے عائشہ کو سنبھالا۔ بارش کبھی بھی شروع ہو سکتی تھی، اس لیے عمر نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آگے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو جنگل خطرناک تھا اور ایسے میں بارش ان کے لیے مشکلات بن سکتی تھی، کیونکہ ایک تو سردی میں مزید اضافہ ہو جاتا اور دوسرا پھسلن والا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے باقی راستے میں کوئی انہیں انہونی نہیں ملی اور یہ دونوں پہاڑ کے ذریعے مین سڑک تک پہنچ گئے۔ سڑک پر سے اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک موبائل پولیس جو معمول کی گشت پر تھی اس کا گزر اس طرف سے ہوا جہاں عمر اور عائشہ پہنچے تھے۔ عمر کو زخمی حالت میں دیکھ کر اور وہ بھی اتنی رات میں، پولیس نے گاڑی روکی اور ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے اور ان حالات کا انہیں اندازہ ہوا تو انہوں نے فوری طور پر طبی مدد کرنے کے لیے ایمبولینس کو کال کی اور عمر کی یونٹ میں بھی کال کر دی۔ طبی امداد کے بعد وہاں عمر کی یونٹ سے بھی گاڑیاں مدد کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ اب فجر کا وقت ہو چکا تھا اور وہ ایک خوفناک رات کا اختتام بھی ہو چکا تھا۔ وائلڈ لائف کی ٹیم جنگل کی طرف پہنچ چکی تھی تاکہ اس چیتے کو ڈھونڈ کے اپنے قبضے میں لے سکے اور وہ مزید کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لسنز، یہ آج کی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔